بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ایک انتہائی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کائنڈلی آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ دوستو، یہ واقعہ مسز طارق کے بڑے بیٹے نے خود سنایا۔ سے پوچھا کہ بڑی جوانی میں وہ تصوف کے خارزار میں کیوں کر اتر آیا، تو اس نے جواب دیا کہ اپنی ماں کی وجہ سے۔ پھر اس نے پوری کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ ہم 4 بھائی ہیں، والد کا وسیع و عریض کاروبار تھا۔ ابھی ہم بچپن میں تھے کہ ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ہماری ماں غیر معمولی خاتون تھی، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی اور سمجھ بوجھ کے اعتبار سے بھی۔ وہ غیر معمولی رکھ رکھاؤ کی عورت تھی۔ اولاد کی خاطر اپنی زندگی وقف کر دینے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ کاروبار کی دنیا سے مکمل انجان ہونے کے باوجود انہوں نے فیصلے صادر کرنا شروع کر دیے۔ جائیداد کافی تھی، کئی جگہ نقصان بھی ہوا، لیکن بہرحال ہم 4 بھائیوں میں سے 3 کسی نہ کسی طرح پڑھ لکھ گئے۔ دوستو، عملی زندگی کا آغاز کیا، تینوں غیر معمولی ثابت ہوئے۔ میں نے کاروبار سنبھالا تو دیکھتے ہی دیکھتے اسے 4 چاند لگا دیا۔ کئی ممالک تک میں نے اسے پھیلا دیا۔ مجھ سے چھوٹا بھائی ایک بے مثال شاعر بنا اور اس سے چھوٹا بہت بڑا سائنسدان۔ سب سے چھوٹا بھائی ذہنی معذور تھا، بات اس کی سمجھ میں کم ہی آتی تھی، اکثر سمجھ لیتا تھا لیکن اسے چلنے میں دقت ہوتی تھی، وہ اکثر ڈگمگا کر گر جاتا تھا۔ اس طرح وہ اپنے قریب کی آواز بھی کم ہی سنتا تھا۔ قصہ مختصر کہ اس کی سینسز بہت سست تھی۔ ہم سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے، وہ گھر کے سامان یا چھت پر بیٹھا دھوپ سینکتا رہتا۔ کبھی کبھار وہ چہل قدمی کرنے چلا جاتا، کئی گھنٹوں بعد واپس لوٹتا۔ وہ سب ذمہ داریوں سے آزاد تھا۔ یہاں تک پہنچ کر وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا۔ اس روز اس نے کہا، زندگی میں پہلی بار ماں نے ہم سے کوئی فرمائش کی۔ اس نے کہا کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کی سالگرہ پر ہم اسے کوئی نہ کوئی تحفہ دیں۔ پہلی بار ہماری ماں نے ہم سے کسی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ہم تینوں حیران تھے۔ ہماری خاطر اس نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی اور یہ صلہ دینے کا وقت تھا۔ ہم سب سالگرہ کی تیاریوں میں لگ گئے۔ آخر سالگرہ کا وقت آ گیا۔ میں نے 10 ارب روپے کا ایک نہایت ہی خوبصورت جہاز ماں کو پیش کیا۔ اس جہاز میں وہ جہاں جس علاقے کی سیر کرنا چاہتی کر سکتی تھی۔ شاعر بھائی نے ایک طویل اور خوبصورت نظم ماں کے نام لکھی تھی، اور کیا خوب، کبھی کسی نے اپنی ماں کی ایسی تعریف نہیں لکھی ہوگی۔ سائنسدان نے ایک ایسی چادر اسے پیش کی جس کا رنگ پہننے والے کے جذبات کے اعتبار سے بدل جاتا تھا۔ سرخ، نیلے، سفید، کئی رنگ بدل سکتی تھی وہ چادر۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے خوبصورت لباس کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ماں نے کہا کہ اب سب تفصیل بتاؤ کہ کس طرح تم نے یہ تحفہ میرے لیے حاصل کیا۔ میں نے بتایا کہ میں نے اپنے مینیجر کو فون کیا، اسے کہا کہ وہ اچھے جہازوں کی تفصیلات مجھے پیش کرے۔ پھر 10 بہترین جہازوں میں سے میں نے یہ منتخب کیا اور مینیجر کو چیک پر دستخط کر کے دے دیے۔ شاعر نے کہا کہ وہ ساری رات سوچتا رہا، ایک ایک مصرع لکھتا رہا، مٹاتا رہا۔ سائنسدان نے کہا کہ ایسی چادر پر وہ کئی سال سے کام کر رہا تھا۔ جب ماں نے فرمائش کی تو اس نے وہ چادر سب سے پہلے ماں کو پیش کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ماں مسکراتی رہی۔ اس نے ہمارا شکریہ ادا کیا۔ جب یہ محفل ختم ہونے لگی تو دروازہ کھلا اور ذہنی معذور بھائی لنگڑاتا ہوا اندر آیا۔ اس کے کپڑے خاک آلود تھے، اس کے رخسار پر ایک زخم تھا، اس سے خون رس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گڑیا تھی۔ اس گڑیا نے جو لباس پہن رکھا تھا اس پر شیشے جڑے ہوئے تھے، کئی شیشے ٹوٹے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ہمارا چھوٹا بھائی کہیں گرا ہے یا اسے کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ ماں دیوانہ وار اس کی طرف لپکی، اسے پانی پلایا، اسے نہلایا اور اس کے کپڑے تبدیل کرائے۔ زخم انتہائی معمولی تھا، اسے پٹی کی ضرورت نہیں تھی۔
پھر ذہنی معذور بھائی نے رک رک کر ماں کو اپنی کہانی سنائی۔ جب اس نے سنا کہ ماں تحفہ مانگ رہی ہے تو وہ گھر سے نکل پڑا۔ آخر اسے ایک زیر تعمیر عمارت نظر آئی۔ اس نے ٹھیکیدار سے کہا کہ وہ مزدوری کرنا چاہتا ہے۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ ٹھیکیدار نے اسے پہچان لیا۔ اس نے کہا کہ تم تو مسز طارق کی بیٹے ہو۔ لڑکے نے کہا کہ وہ اپنی ماں کو کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے، وہ مزدوری کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیکیدار نے اسے ویسے ہی کچھ رقم دینے کی پیشکش کی جو اس نے مسترد کر دی۔ آخر ٹھیکیدار نے اسے ایک برتن دیا اور اسے مٹی کا ایک ڈھیر پر کھڑا کر دیا گیا۔ اسے کہا کہ اس میں مٹی ڈالے اور کچھ دور خالی زمین پر پھینکتا رہے۔ سناٹے کے عالم میں ہم سب اس کی کہانی سنتے رہے۔ ہمیں اندازہ تھا کہ کیسی مزدوری اس نے کی ہوگی۔ ساری مٹی وہ راستے ہی میں ہی گرا دیتا ہوگا۔ اس نے بتایا کہ ٹھیکیدار رو رہا تھا۔ اس کی اپنی ماں چند روز قبل ہی فوت ہوئی تھی۔ ٹھیکیدار نے اسے بہت سے پیسے دیے۔ ایک جگہ سے اسے چمکدار روشنیوں والے کھلونے نظر آئے۔ وہاں اس نے ساری رقم دکان والے کو دے دی اور فقط ایک گڑیا اٹھا کر چلا آیا۔ اس بیچارے کو پیسوں کا حساب کتاب کہاں آتا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو ماں کو تحفہ دینے کی خواہش میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے گر پڑا۔ اسے چوٹ لگ گئی۔ ماں گڑیا کو چومتی رہی اور ہمارے بھائی کو بھی۔ وہ روتی رہی، اتنا روئی کہ ہمارے باپ کے مرنے پر بھی وہ نہیں روئی ہوگی۔ ہم تینوں بھائی سکتے کے عالم میں چھوٹے کو دیکھتے رہے۔ یہ بات صاف ظاہر تھی کہ اس نے ہم تینوں کو شکست فاش سے دوچار کر دیا تھا۔ ہمارے تحفوں پر ماں نہ تو روئی تھی اور نہ ہی جذبات سے بے قابو ہوئی تھی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرے 10 ارب روپے کی جہاز کی 100 روپے کی گڑیا کے سامنے کوئی حیثیت نہ تھی۔ میں نے نہ صرف مینیجر کو فون کیا تھا، اس نے اپنا آپ داؤ پر لگا دیا تھا اور جہاز پرووائڈ کیا تھا۔ ماں نے ہم تینوں کا بھی شکریہ ادا کیا تھا، لیکن ہم ہار چکے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب میں سوچنے لگا کہ اگر ایک انسان 10 ارب روپے کے جہاز پر 100 روپے کی گڑیا کو ترجیح دے رہا تھا تو خدا کے ہاں حساب کتاب کے پیمانے کیا ہوں گے۔ انسان تو بنیادی طور پر مادہ پرست ہے۔ وہ تو سونے، لوہے، کوئلے اور تیل کے ذخائر سے محبت کرتا ہے۔ خدا نے تو یہ چیزیں خود بنائی ہیں، وہ تو ان چیزوں سے محبت نہیں کرتا۔ اگر ایک انسان یعنی میری ماں خلوص کو اس قدر اہمیت دے رہی تھی تو خدا کے ہاں اس خلوص کی کیا قیمت ہوگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ایک 100 روپے کی گڑیا لوں اور خدا کو پیش کروں، ایسی گڑیا جو 10 ارب روپے کے جہاز پہ بھاری ہو جائے۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ والسلام۔